نعیم خان آپ پیش کریں۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارگاہ رقبے کی لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا اور وسیع اور عریض صوبہ ہونے کے ناطے بلوچستان کا قبائلی اور سماجی سیٹ اپ بھی ملک کے دیگر صوبوں سے الگ اور ممتاز خصوصیت کامل ہے، جس پر ذرا سی توجہ دے کر ہم اس صوبے کو زیادہ پرامن سماجی حوالے سے مطمئن صوبہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارا صوبہ ماضی قریب تک ملک کا سب سے زیادہ پرامن صوبہ رہا۔ اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے صوبے میں قیام امن کے لیے اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم یہاں لیویس فورس کا خصوصی تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ لیویس فورس صوبے کے پشتون اور بلوچ روایت کے دیدار اور قبائلی معاشرے کے تمام حقائق سے باخبر فورس ہے۔ لیویس فورس کا صوبے میں امن امان کی بحالی میں انتہائی اہم کردار رہا، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صوبے کے بعض علاقے بالخصوص ضلع خوزدار کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں ماضی میں لیویس فورس کو ختم کیا گیا، مگر امن امان کو پیش نظر اسے دوبارہ بحال کرنا پڑا۔ صوبے میں پولیس کے زیر انتظام علاقوں کے مقابلے میں لیویس کے زیر انتظام علاقوں میں بدامنی کے واقعات کم رونما ہوتے ہیں، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے صوبے میں 90% سے زائد علاقے لیویس کے زیر انتظام آتے ہیں، جبکہ 10% سے بھی کم علاقے پولیس کے زیر انتظام ہیں۔ مگر کرائم ریٹ اٹھا کر دیکھیں تو 8 سے 10% علاقے جو پولیس کے زیر انتظام ہے، ان میں رونما ہونے والے واقعات لیویس کے زیر انتظام علاقوں سے بہت زیادہ ہیں۔ لہذا ان زمینی حقائق کے پیش نظر صوبائی اسمبلی کا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ بلوچستان بھر میں لیویس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے اسے جدید وسائل مہیا کرنے، نیز صوبے کے اس ایریاز میں کمی لاتے ہوئے لیویس فورس کے زیر انتظام علاقوں کو مزید توسیع دی جائے، نیز صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے اور وفاقی لیویس کو بھی صوبائی لیویس کی طرز پر جدید وسائل سے اور ٹریننگ فراہم کی جائے، تاکہ صوبے کی قبائلی روایت رسم و رواج سے ہم فورس کے ذریعے صوبے کو سابقہ امن دوبارہ دلا جا سکے۔ اور قرارداد پیش ہوئی۔ اسپیکر صاحب، آخر میں ایک شعر بھی ارشاد۔ نصر اللہ زیر نے پشتو میں پڑھ کر کے میں اردو میں، ہم ہاں ہاں بھی کرے تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ۔ رحیم، میں صرف قرارداد چونکہ پیش ہوئی تھی اور خاص کر اے ایریا اور بی ایریا کے حوالے سے ہے، اور قرارداد کے اندر ہماری کیبنٹ کے ایک ممبر جناب زمرخ اصغری صاحب بھی شامل ہیں۔ عارف جان بھی شامل تھے، وہ میرے خیال میں غلطی سے نام نہیں ڈالا گیا۔ ملک نعیم ہے، عارف جان بھی تھے۔ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، تو اس پہ جو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ شاید بہت سارے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ بلوچستان حکومت کی جب پہلی یا دوسری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی تو باقاعدہ لیویس فورس کی اسٹرینتھننگ اور اس کا پورا جامعہ پیکج ہمارا کیبنٹ اس کو آلریڈی اپروو کر چکا ہے۔ تو اس بات سے آگاہی دینی بڑی ضروری ہے کہ آج شاید اس قرارداد سے یہ اس بات کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت بلوچستان بی ایریا یا لیویس فورس کی اسٹرینتھننگ میں انٹرسٹ نہیں رکھتی ہے۔ اس کا ایک بجٹ اپروو ہوا ہے، اس کے باقاعدہ ٹی او آرز ہمارے کیبنٹ سے منظور ہو چکے ہیں۔ اس میں جتنے بھی آفیسز ہیں جس میں بام ڈسپوزل سے لے کے انکوائری ہو، انویسٹیگیشنز ہو،
اور باقی جو بھی ترتیب ہے اور لیویز کے اپنے کیڈرز میں بہتری، لیویز انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا اور ان کی کیپیسٹی کو ہر لحاظ سے بہتر کرنے کی باقاعدہ جناب اسپیکر صاحب ہماری کیبنٹ کوئی تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے منظوری دے چکی ہے اور اس پہ باقاعدہ ہوم ڈپارٹمنٹ کام بھی کر رہی ہے، اور اس کے اندر آنے والے چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ بتدریج اضافہ اور بہتری کس طرح کی جائے گی۔ تو یہ ایک تاثر جو ہے اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرانا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا تاثر ہے کہ شاید حکومت اس پہ ابھی تک کوئی پیش رفت کام نہیں کر رہی، یا اس پہ اب اس قرارداد کے بعد اس پہ کوئی پیش رفت یا عمل میں لائی جائے گی۔ تو میں یہ کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، پچھلے 2-2.5 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، اور ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بی ایریا میں جو لیویز فورس ہے اس کی کیپیسٹی جب تک امپروو نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آج شاید بہت سارے، چونکہ بلوچستان کی پسماندگی جو ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارا ایکسیس ابھی بھی بہت ساری ایریاز میں نہیں ہے، لیکن کرائم جس طرح تیزی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے اور کرائم کی انٹینسٹی بہت میکنائزڈ وے میں آگے جا چکی ہے، اور اس کو کاؤنٹر صرف ایک ہی انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس فورس کے اندر بھی کیپیسٹی ہو، اس فورس کے اندر کیپیبلٹی بھی ہو، اس فورس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہو، اور اس کا اسٹرینتھ بھی ویسا ہو اور اس کے طریقہ کار بھی ہو۔ تو جب یہ ہماری کیبنٹ میں بات آئی تو اس پہ بحث بھی ہوئی، اس پہ بہت طریقہ کار بھی واضح کیا گیا، اور ان سب ایلیمنٹس کو باقاعدہ ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور ان سارے پوائنٹس کو آگے رکھتے ہوئے ہوم ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ انسٹرکشنز بھی آگے دیے کہ وہ اپنا کام اس پہ سٹارٹ کریں۔ نہ صرف یہ بلکہ موجودہ جو ہماری فورس ہے لیویز کی، اس کے اندر جو موجودہ سٹرینتھ ہے وہ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ جو نئی ریکروٹمنٹ اس فورس میں لیویز میں ہوگی اس کے حوالے سے بھی جو موجودہ ہے ان کی ٹریننگ کا طریقہ کار، ان کا ٹریننگ کا میکینزم، یہ ساری چیزیں بھی ان لائن ہے۔ تو ہم اس چیز کو ہم نے بہت پہلے سیریس لیا ہے، اور ہم نے شاید اسی لیے میں نے زمر خان صاحب کا نام لیا کیونکہ وہ ہمارے کیبنٹ کے ممبر ہیں، وہ باقاعدہ، اور بلکہ نعیم صاحب بھی، کہ وہ باقاعدہ اس کیبنٹ کے ڈیسیجن کے حصے دار ہیں، اور ہم یہ لے چکے ہیں۔ لیکن چونکہ آج ایک دفعہ پھر اس بات کو ایز اے قرارداد لائی گئی، تو گورنمنٹ آف بلوچستان نہ صرف دوسرے محکموں میں جس طرح اپنی اسٹرینتھ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، انسٹیٹیوشنلائز انویسٹمنٹ کر رہی ہے، انسٹیٹیوشنز کو اپنے پیروں پہ اور بہتر انداز سے کھڑی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم لیویز کے لیے بھی وہی طریقہ کار بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ آنے والے 1-2 سالوں میں دیکھیں گے کہ اسی لیویز فورس کے اندر بہت بہتر انداز میں آپ کو امپروومنٹ بھی نظر آئے گی، کیپیسٹی وائز بھی، ٹیکنالوجی وائز بھی، ہیومن ریسورس وائز بھی، اور سٹرکچرل وے میں بھی اس میں انشاءاللہ امپروومنٹ نظر آئے گی۔ مہربانی۔ تو